الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی جنگ اوتی کچھ مزید تفصیلات بیان کروں گا۔ جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ درہ خالی کرنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹا۔ دشمن کا حملہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور جرت اور بہادری کا نمونہ کیا تھا، اس بارے میں لکھا ہے تفصیل کہ جب لڑائی کا پانسا پلٹنے کے بعد صحابہ بدحواسی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور افراتفری کا شکار ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس افراتفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جھمگٹے کے باوجود اپنی جگہ ثابت قدم اور جمے رہے۔ صحابہ کو گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر ان کو پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول ہوں، جبکہ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ بلند آواز میں فرما رہے تھے، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتق، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عواتق یعنی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ عام طور پر یہ روایات اور سیرت کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے، لیکن بہرحال بعید نہیں کہ یہی کلمات آپ نے احد میں بھی فرمائے ہوں اور حنین میں بھی فرمائے ہوں۔ عواتق کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ عواتق عاتقہ کی جمع ہے، اور عاتقہ نام کی ایک سے زائد خواتین تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات یعنی نانیاں دادیاں تھیں۔ ایک تو عاتقہ بنت ہلال جو عبد مناف کی والدہ تھی، دوسری عاتقہ بنت مرہ جو ہاشم بن عبد مناف کی والدہ تھیں، تیسری عاتقہ بنت عقص جو وہاب یعنی حضرت آمنہ کی والدہ تھیں، کہ آمنہ کے والد کی ماں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ 9 عورتیں تھیں، 3 بنو سلیم میں سے اور 6 اور لوگوں میں سے تھیں، اور سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات تھیں۔ اس واقعے کا تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں،
آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں۔ عبداللہ نے انہیں روکا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت یاد دلائی، مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے یہ لوگ، اس لیے وہ باز نہ آئے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ ہو لے درا خالی نہ چھوڑا جائے، اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 5 ساتھیوں کے درہ کی حفاظت کے لیے کوئی نہ رہا۔ خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور سے درے کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا، جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً درے کا رخ کیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل بھی رہے تھے، دستے کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا، اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے اسلامی لشکر عقب میں اچانک حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان جو فتح کے اطمینان میں غافل اور منتشر ہو رہے تھے اس بلائے ناگہانی سے گھبرا گئے، مگر پھر بھی سنبھلے اور پلٹ کر کفار کے حملے کو روکنا چاہا۔ اس وقت کسی چالاک معاند نے یہ آواز دی کہ اے مسلمانوں، دوسری طرف بھی کفار کا دھاوا ہو گیا ہے، یعنی اس طرف سے حملہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے سراسیمہ ہو کر پلٹا کھایا اور گھبراہٹ میں بے دیکھے سمجھے اپنے آدمیوں پر ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ دوسری طرف مکے کی ایک بہادر عورت امرہ بنت علقمہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جھٹ آگے بڑھ کر قریش کا علم جو اب تک خاک میں پڑا تھا اٹھا کر بلند کر دیا، جسے دیکھتے ہی قریش کا منتشر لشکر پھر جمع ہو گیا، اور اس طرح مسلمان حقیقتاً چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے اور اسلامی فوج میں ایک خطرناک کھلبلی کی صورت پیدا ہو گئی۔ اتنا تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں کہ کس طرح اکٹھے ہوئے تھے، حملہ ہوا تھا، کس طرح جھنڈا اس نے اٹھایا۔ بہرحال آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو آواز پر آواز دی، مگر اس شور شرابے میں آپ کی آواز دب دب کر رہ جاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سب کچھ اتنے قلیل عرصے میں ہو گیا کہ اکثر مسلمان بالکل بدحواس ہو گئے، حتیٰ کہ اس بدحواسی میں بعض مسلمان ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے اور اپنے پرائے میں امتیاز نہ رہا، چنانچہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے۔ اور جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ حذیفہ کے والد یمان کو تو مسلمانوں نے غلطی سے شہید ہی کر دیا۔ حذیفہ اس وقت قریب ہی تھے، وہ چلاتے رہ گئے کہ اے مسلمانوں یہ میرے والد ہیں، مگر اس وقت کون سنتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مسلمانوں کی طرف سے یمان کا خون بہا ادا کرنا چاہا، مگر حذیفہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کا خون مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں۔ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک تاریک گھڑی وہ تھی جب کہ احد میں آپ زخمی ہوئے اور اس قسم کے واقعات جمع ہو گئے کہ اسلامی لشکر کی فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ میں ایک درہ ایسا تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض آدمی چن کر کھڑے کیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ جنگ کی خواہ کوئی حالت ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ جب کفار کا لشکر منتشر ہو گیا تو انہوں نے غلطی سے اجتہاد کیا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ ہے، ہم بھی چلیں اور لڑائی میں کچھ حصہ لیں۔ ان کے سردار نے انہیں کہا بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم یہ درہ چھوڑ کر نہ جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فتح ہو جائے تب بھی یہیں کھڑے رہو۔ آپ کے ارشاد کا تو یہ مطلب تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے
اس درے کو نہ چھوڑنا۔ اب چونکہ فتح ہو چکی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، ہمیں بھی تو کچھ ثواب جہاد کا حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ درہ خالی ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نوجوان تھے، اور ان کی نگاہ بہت تیز تھی۔ وہ جب اپنے لشکر سمیت بھاگے جا رہے تھے تو انہوں نے اتفاقاً پیچھے کی طرف نظر ڈالی تو درے کو خالی پایا۔ یہ دیکھتے ہی واپس لوٹے اور مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ چونکہ غیر متوقع تھا، اس لیے ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی اور بوجہ بکھرے ہوئے ہونے کے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسیح ثانی سورہ نور کی آیت 64 کی تفسیر میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول کی مخالفت کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں دیکھ لو، چنانچہ دیکھ لو کہ جنگ احد میں اسی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے 50 سپاہی مقرر فرمائے تھے، اور یہ درہ اتنا اہم تھا کہ آپ نے ان کے افسر عبداللہ بن جبیر انصاری کو بلا کر فرمایا کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ مگر جب کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا تو اس درے پر جو سپاہی مقرر تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اب ہمارے یہاں ٹھہرنا بیکار ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہونے کا ثواب لے لیں۔ ان کے افسر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس لیے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے پھر بھی تم نے نہیں ہلنا، آپ کا مقصد صرف تاکید کرنا تھا۔ اب جب کہ فتح ہو چکی ہے، ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے اس درے کو چھوڑ دیا۔ صرف ان کا افسر اور چند سپاہی باقی رہ گئے۔ جب کفار کا لشکر مکے کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خالد بن ولید نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو درے کو خالی پایا۔ انہوں نے عمر بن عاص کو آواز دی، یہ دونوں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور کہا دیکھو کیسا اچھا موقع ہے، آؤ ہم مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ چنانچہ دونوں جرنیلوں نے اپنے بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلامی لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ چند مسلمان جو وہاں موجود تھے اور جو دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور اسلامی لشکر پر پشت پر سے حملہ کر دیا۔ کفار کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح کی خوشی میں ادھر ادھر پھیل چکے تھے ان کے قدم جم نہ سکے۔ صرف چند صحابہ دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 تھی۔ مگر یہ چند لوگ کب تک دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ آخر کفار کے ایک ریلے کی وجہ سے مسلمان سپاہی بھی پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تن تنہا رہ گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے خود کے کیل آپ کے سر میں چبھ گئے اور آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے جو بعض شریروں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کھود کر ڈھانپ رکھے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور صحابہ شہید ہوئے اور ان کی لاشیں آپ کے جسم مبارک پر جا گریں، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مگر وہ صحابہ جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے، کفار کے پیچھے ہٹتے ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں، اور آپ انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکا اس لیے لگا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اجتہاد سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح چلتے جس طرح نفس حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے، اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نتیجے میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایک بے حقیقت شے ہے، اگر وہ ذاتی اجتہاد سے کام لے کر اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑتے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ خواہ فتح حاصل ہو، ہم فتح حاصل کریں یا مارے جائیں، تم نے اس مقام سے نہیں ہلنا، تو نہ دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا تم نے حکم عدولی کی تو نقصان اٹھایا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک اور جگہ بھی حضرت مسلم موعود نے بڑی لطیف تفسیر فرمائی ہے، سورہ کوثر کی بڑی تفصیلی تفسیر ہے جو آپ نے فرمائی، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے فتح دی اور کفار بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اور عمر بن عاص جو اسلام کے عظیم الشان جرنیل گزرے ہیں ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس جنگ میں کفار کی طرف سے شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو ایک درے میں کھڑا کیا اور انہیں تاکیدی حکم دیا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں میں جہاد کا شوق تھا اور اب بھی ہے۔ جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جو لوگ اس درے پر کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دیں، اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، اس جگہ سے نہ ہلیں، اس لیے ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، آپ نے تو ہمیں احتیاطاً یہاں کھڑا کر دیا تھا، دشمن اب بھاگ گیا ہے اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور جہاد میں تھوڑا بہت حصہ لیں۔ افسر نے کہا، اور بڑی حکمت کی بات کی افسر نے، کہتے ہیں افسر نے کہا کہ جب حاکم حکم دے دیتا ہے تو ماتحت کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل کو دوڑائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، خواہ فتح ہو یا شکست، ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں، اور تاکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے، اس لیے آپ کی ہدایت کے مطابق ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے۔ مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی غلطی پر انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ اپنے افسر سے کہا کہ آپ ٹھہرے رہیں، ہم تو جاتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ان میں سے چلے گئے، صرف افسر اور اس کے چند ساتھی باقی رہ گئے۔ جب کفار کا لشکر بھاگا، خالد بن ولید بڑے ذہین اور ہوشیار تھے، اسلام میں بھی آپ نے شاندار کام کیے ہیں اور کفار میں بھی آپ بڑے پائے کے جرنیل تھے۔ آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے، اچانک ان کی نگاہ اس درے پر پڑی اور وہ خالی نظر آیا۔ آپ کے ساتھ عمر بن عاص بھی تھے۔ آپ نے عمر سے کہا ہمیں اعلیٰ درجے کا موقع مل گیا ہے۔ عمر نے بھی اس طرف دیکھا اور دونوں اپنے دستہ لے کر واپس لوٹے۔ خالد بن ولید
نے ایک طرف سے چکر لگا کر درے پر حملہ کیا، عمرو بن عاص نے دوسری طرف سے، اور درے پر جو آدمی موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ مسلمان اس درے کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور تتر بتر ہو چکے تھے، صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور بچے کچے دشمن کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب خالد بن ولید اور عمرو بن عاص نے ان کی پیٹھ پر حملہ کیا تو اکیلا مسلمان پورے دستے کے سامنے آ گیا۔ کچھ مسلمان مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے اور باقیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، خصوصاً جب حملہ کرتے کرتے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کے پاس اس وقت صرف 12 آدمی تھے۔ ان دونوں جرنیلوں یعنی خالد بن ولید اور عمرو بن عاص نے اپنے دوسرے افسروں کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ تم بھی حملہ کر دو۔ چنانچہ 3000 کا لشکر ریلا کرتے ہوئے آ گیا۔ اس وقت دشمن کی طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا، تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں اور تمام اسلامی لشکر میں ایک بھاگڑ اور کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں صحابہ نے بے نظیر قربانیاں کیں، مگر 3000 کے تازہ دم لشکر کے سامنے وہ تاب نہ لا سکے۔ اس حملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی ٹوٹے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے خود کا ایک کیل آپ کے سر میں دھنس گیا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے ان کی لاشیں آپ کے اوپر آ پڑیں اور آپ کا جسم اطہر نیچے چھپ گیا، اور مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے۔ اس خبر نے ان کے رہے سے آسان بھی خطا کر دی، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا، اور کہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی مکے کو لوٹ چلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور ثابت قدمی کے بارے میں روایات میں یوں ذکر ہے۔ مقداد بن عمر نے عہد کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مشرکین نے قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم پہنچائے۔ سن لو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹے اور وہ دشمن کے مد مقابل رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک مرتبہ آپ کی طرف لوٹتی اور پھر حملہ کے زور سے جدا ہو جاتی، یعنی کفار کا جب حملہ ہوتا پھر تتر بتر ہو جاتے، پھر لوٹتی۔ بس کبھی آپ کھڑے ہو کر اپنی کمان سے تیر پھینکتے اور پتھر پھینکتے یہاں تک کہ مشرکین کو دور کر دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ دشمن کے دو بدو مقابلہ کرتے رہے اور اپنی کمان سے ان پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ اس کا تان ٹوٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں رہ گیا جو ایک بالشت کا ہوگا، جس میں تیر پھنسا کے کھینچتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا۔ تو عکاشہ بن محصن نے آپ سے کمان لی تاکہ اس کی تانت لگا دیں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ تانت پورا نہیں ہو رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھینچو، پورا ہو جائے گا۔ عکاشہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس کو کھینچا تو وہ پورا ہو گیا، اور میں نے کمان کی لکڑی پر اس کے 2 یا 3 بل دیے، یا تو پورا نہیں ہو رہا تھا یا پھر ایک معجزہ سا ہو گیا کہ پورا بھی ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان تھام لی اور تیر برساتے رہے، اور ابو طلحہ آپ پر ڈھال بن کر آپ کو ڈھانپے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس کے تیر ختم ہو گئے۔ تو کمان قتادہ بن نعمان نے لے لی اور وہ کمان ہمیشہ ان کے پاس رہی، اور رسول اللہ پتھر پھینکنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافع بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین میں سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میں عہد میں شریک ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے تیر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں۔ سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے تھے، اور میں نے عبداللہ بن شہاب زہری کو دیکھا کہ وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ تم میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرو، اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلو میں تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ جب وہ آگے نکل گیا تو صفوان بن امیہ نے اس کو ملامت کی، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح حفاظت فرما رہا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہم سے محفوظ کر دیے گئے۔ اللہ کی قسم ہم 4 لوگ مکے سے نکلے تھے اور ان کے قتل پر آپس میں عہد و پیمان کیے، لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو نمر کنانی نے کہا میں مشرکین کے ساتھ عہد میں شریک ہوا، اور میں نے اس دن 5 نشانے بنا رکھے تھے، ان پر اپنے تیر برساتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور تیر آپ کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ کچھ تیر آپ کے سامنے گر جاتے تھے، کچھ پیچھے گر جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے۔ آپ کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکلیفات میں گزری۔ جنگ احد میں آپ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی نسبت رسول اللہ ظاہر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے کی شوکت، جرت اور استقامت کو بتاتا ہے۔ ایسے دشمن گھرے ہوئے تھے، تب بھی آپ نے یہ نہیں چھپایا کہ میں نہیں ہوں، بلکہ اعلان کر دیا، پتہ لگ گیا لوگوں کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اولیاء اللہ کے لیے انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی کہ جہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، مگر دیکھو جنگ احد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی بھید تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ یہاں احد میں تو 3,000 کی تعداد تھی، کیونکہ یہ اخبار کی لکھنے والے نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہو۔ جنگ احزاب میں بھی 10,000 لوگ کفار تھے، اور دوسری جنگوں میں بھی کافی تعداد تھی دشمنوں کی۔ تو بہرحال اصل چیز جو آپ ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ کا بہادری اور نمونہ کہ کفار کے سامنے بھی اکیلے کھڑے ہو گئے، ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دے ہوئے، بس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھر دی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دے دی ہیں۔ کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے، یعنی کہ جو دعویٰ کیا ہے تو دعوے پر قائم رہتے ہیں۔ جنگ احد کے واقعے کی نسبت لوگوں نے تعویلیں کی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی، اور سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا، ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال تھی۔ یہ انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا۔ اس وقت میں
پہلے تو ایک ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں ہمارے درینہ خادم سلسلہ، مربی سلسلہ، مبلغ سلسلہ ڈاکٹر جلال شمس کا، جن کا جنازہ تو میں نے کل پڑھا دیا تھا، لیکن ذکر میں چاہتا تھا کہ کر دوں جمعے میں بھی۔ ایک قابل، لائق اور سادہ اور وفادار و واقف زندگی تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی 79 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1969 میں جامعہ میں شاید کی ڈگری انہوں نے اچھے نمبروں سے حاصل کی، اور کچھ عرصہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کام کیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد پر ترکی زبان سیکھنے کے لیے اسلام آباد بھجوا دیے گئے پاکستان میں۔ پھر ترکی زبان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 1974 میں ان کو ترکی بھجوایا گیا، جہاں سے جنہوں نے ترکی زبان میں PhD کی ڈگری حاصل کی اچھے نمبروں میں۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر UK آئے، جہاں آپ کو برطانیہ اور پھر جرمنی بطور مبلغ سلسلہ خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس لیے آپ کو جاننے والے جو مختلف لوگ لکھ رہے ہیں، ترکی سے بھی ہیں اور جرمنی سے بھی، UK سے بھی، کافی وسیع حلقہ احباب تھا ان کا اور واقفیت تھی۔ بہرحال بعض برطانیہ میں انچارج ترکی ڈیش مقرر کیا گیا ان کو، اور تا دم وفات اس عہدے پر نہایت اخلاص اور محنت سے خدمت بجا آتے رہے۔ کمال درجے کی ذہانت اور فطانت اور زیرگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ترکی میں آپ نے جب ترکش زبان کی ڈگری حاصل کی تو استنبول یونیورسٹی نے آپ کو پروفیسر کے طور پر جاب کی آفر کی، اور اچھی جاب تھی، تنخواہ بھی غیر معمولی تھی۔ آپ نے حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے سلسلے میں رہنمائی چاہی تو حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کر لو یا نہ کرو، انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی دعاؤں کے ساتھ فیصلہ کرو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کیا چاہتے ہو تم۔ تب آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے وقت کو فوقیت دی اور اس کا انکار کر دیا اس جاب کا۔ 2002 میں ترکی کے ایک دورے کے دوران ترکی میں آپ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ اسلام احمدیت کی تبلیغ کے جرم میں قید کر لیا گیا، اور 4.5 ماہ آپ کو اسیری کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے اہم کارناموں میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قرآن کریم کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں کتب حضرت مسیح علیہ السلام کو ترجمہ کرنے اور دیگر بہت سے تربیتی تبلیغی پمفلٹس، ٹریکٹ اور ترکش زبان میں لکھنے اور کتب ترکش زبان میں لکھنے اور شائع کرنے کی بھی توفیق ملی۔ علمی شخصیت تھے آپ، مطالعہ کے کتب کا شوق تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی کتب اور خطابات کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کرتے، کتب پر ہی نوٹس لیتے رہتے تھے۔ جماعتی کتب کے علاوہ غیر جماعتی مختلف علوم و فنون کی کتب پڑھنے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ بہت مختلف شخصیت تھے، اور دوستوں اور عزیزوں سے علمی گفتگو بھی جو کرتے، بڑی باریکی سے نقطے بیان کرتے۔ جہاں مشکل پیش آتی، جو ان کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کا تکبر ہو، بلکہ جونیئر مربیان سے بھی رہنمائی لیتے تھے۔ زبانیں سیکھنے کی خود ادا صلاحیت تھی اور ملکہ حاصل تھا۔ اردو پنجابی تو مادری زبانیں تھیں، اس کے علاوہ ترکی زبان میں بھی اپنے PhD کی اور غیر معمولی مہارت حاصل کی۔ پھر اسی طرح انگلش، عربی، جرمن اور فارسی بھی بول لیتے تھے، بلکہ بعض جگہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی مجالس میں عربی جاننے والا جو کہیں نہیں تھا تو عربی میں ترجمہ بھی کیا، سرائکی بھی بول لیتے تھے۔ خطبے کا شروع میں ترجمہ بھی کرتے رہے، لائیو ترجمہ نہیں، خطبے کے فوراً بعد ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اور ترکی کے جو اہل زبان تھے وہ بھی آپ کی ترک زبان کو
اور ووکیبلری کی بڑی تعریف کرتے تھے. تقریر و تحریر کا ملکہ بھی بہت اچھا تھا آپ کو. بہرحال مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی کمال حد تک بجا لاتے تھے. رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں سب سے یکساں محبت کرنے والے. بہت سے لوگوں نے خط لکھے ہیں مجھے. ہمدرد اور بے تکلف وجود تھے. ملاقات کے بعد یادوں کے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے تھے. متوکل اللہ انسان تھے. غرباء مساکین اور قابل امداد افراد کی خاموشی سے مدد کرتے تھے. خلافت سے بہت پیار اور والہانہ عشق رکھتے تھے. سچی خوابیں دیکھنے والے صاحب رویا تھے. ذکر الہی بہت زیادہ کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہاں ایک اور ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو سب کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے توفیق عطا فرمائے. دوسرے ذکر جو میں نے کرنے ہیں ان کے جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا وہ ہیں یہ 3 جنازہ غائب ہیں جو بعد میں پڑھاؤں گا میں. ان میں پہلا ذکر ہے محمد ابراہیم بھامڑی صاحب کا. یہ گزشتہ دنوں 106 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاغذات میں بعض جگہ سے ان کی عمر 106 ثابت ہوتی ہے بعض جگہ 109. بہرحال 106 سال تو بہرحال ان کی عمر کم از کم تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور خاندان میں احمد کا نفوذ ان کے والد چودھری عبدالکریم صاحب کے ذریعے ہوا جنہوں نے 1918-19 میں بیعت کی سعادت حاصل کی. بھامڑی صاحب ابراہیم بھامڑی صاحب اپنے والد کی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاندان میں احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے والد صاحب کے ذریعے آئی. میرے والد صاحب پہلے اہل حدیث فرقے سے منسلک تھے. 1918 میں ان کی نظر کافی کمزور ہو گئی. موتیا کی بیماری ہو گئی. علاج کی خاطر قادیان میں نور ہسپتال میں آ گئے. کیونکہ میرے والد مشہور تھے جب لوگوں کو پتہ لگا کہ چودھری عبدالکریم صاحب ہسپتال میں داخل ہیں تو تیمارداری کرنے والے لوگ آنے لگے. ماسٹر عبدالرحمان صاحب مہر سنگھ اور دوسرے بزرگ بھی آتے رہے اور ان کی خاطر تواضع بھی کرتے رہے چودھری صاحب کی. اور ان کو تبلیغ بھی ان لوگوں نے ان بزرگوں نے ان کو تبلیغ بھی شروع کر دی. لکھتے ہیں بھامڑی صاحب کے والد صاحب کے ذہن میں اچھی طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور دل میں بیٹھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں بلکہ وفات یافتہ ہیں. جب ان کے دل نے یہ یقین کر لیا کہ مسیح موعود بالکل برحق ہیں سچ ہیں کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر مسیح موعود زمانے کی ضرورت تھی تو مسیح موعود کے آنے کا یہی زمانہ تھا. اب نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے. انہوں نے قادیان میں اپنی بیماری کے دوران ہی بیعت کر لی اور جب واپس اپنے گاؤں بھامڑی آئے لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے احمدیت قبول کر لی ہے تو بڑا افسوس کیا لوگوں نے آ کے ان سے. انہوں نے کہا کہ میاں عبدالکریم صاحب اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ نے قادیان جا کے مرزائی ہو جانا ہے تو خواب اندھے کیوں نہ ہو جاتے ہم آپ کو قادیان نہ جانے دیتے. تو اس کے جواب دیتے تھے ان کے والد صاحب کہ میری جسمانی بینائی کے ساتھ روحانی بینائی بھی تیز ہو گئی اور کہتے تھے کہ روحانی بینائی جسمانی بینائی سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست پر چلایا ہے اور میں اللہ وجل بصیرت کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں. بہرحال گاؤں کے لوگوں کو اتنا غوث تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے مولویوں نے اتنا پیدا کیا ہوتا زہر دماغوں میں کہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو تو مہدی اگر آپ دعویٰ کریں نا مہدی ہونے کا ہم آپ کو مان لیں گے لیکن مرزا غلام احمد کو نہیں مانیں گے. اس پر ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہی دیکھ لو یہی صداقت کی نشانی ہے کہ میں نے ان کو مان لیا اور برحق سمجھ کے مانا اس لیے تم لوگ بھی مان لو. بہرحال بھامڑی صاحب کو ان کے والد صاحب نے اور ان کے بھامڑی صاحب کے چھوٹے بھائی کو مدرسہ احمدیہ قادیان میں داخل کروا دیا 1926 میں
اور 5 میل کا سفر روزانہ طے کر کے یہ اسکول پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے والد صاحب 1931 میں فوت ہو گئے، تو ان کے بھائیوں نے کوشش کی اور والدہ کو کہا کہ ان دونوں بھائیوں کو، ابراہیم بھامڑی صاحب کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو، وہاں قادیان نہ بھیجا کریں، بہت دور جانا پڑتا ہے، قریب کا اسکول ہے، یہاں داخل کروا دیتے ہیں۔ لیکن والدہ نے یہی کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، جو ان کے والد صاحب نے مدرسہ احمدیہ میں داخل کروایا ہے، یہ مدرسہ احمدیہ میں ہی پڑھیں گے۔ اور اس طرح کہتے ہیں ہم وہاں قادیان جاتے رہے۔ پھر قادیان سے مدرسہ پاس کر کے 7ویں جماعت اس وقت جامعہ میں داخل ہو جاتا تھا، 7ویں کے بعد جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی۔ پھر 1941 میں پرائیویٹ طور پر میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1939 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا قصیدہ پورا یاد تھا، بہت ساری نظمیں کلام محمود کی، در سمین کی یاد تھیں، اقتباسات بہت سارے یاد تھے ان کو، اور بڑے جلدی حوالے دے دیا کرتے تھے۔ 1939 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے زندگی وقف کر دی۔ جب حضرت مسیح ثانی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا دفتری کام سیکھیں۔ 1 جنوری 1944 میں مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد دینیات اور عربی ٹیچر کے طور پر تقرری ہوئی۔ 1941 سے 1947 تک جماعتی خدمات سر انجام دیں۔ 1941 سے 44 3 سال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ پھر بیت المال میں بھی، وزارت بیت المال میں آپ نے کام کیا، کیونکہ حضرت مسلم موعود نے دفتری کام سیکھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ پھر 1947 تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان میں بطور استاد تقرری ہوئی، اور پارٹیشن کے بعد تعلیم اسلام ہائی اسکول ربوہ میں خدمت کی توفیق پائی۔ 1974 تک یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1974 میں یہ اسکول سے ریٹائر ہوئے، اور پھر 1975 تا 1994 وقف جدید میں بطور انسپیکٹر وقف جدید ناظم ارشاد کا کام کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع حضرت مرزا طاہر احمد کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، اور ان کے ارشاد پر مختلف جگہوں پہ دورے کرتے تھے اور معاملات نپٹاتے تھے۔ معلمین کو پڑھانے کا بھی ان کو فریضہ سر انجام دیا۔ 50 سال سے زائد عرصہ ان کو صدر محلہ دارالنصر کی خدمت کی بھی توفیق ملی۔ امام الصلاۃ تھے تو تراویحیں بھی پڑھایا کرتے تھے، قرآن کریم بھی وہ کافی حفظ تھا ان کو۔ ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں کہ رشتہ داروں سے آپ کا سلوک مثالی تھا۔ جتنے رشتہ دار بھی ربوہ سے باہر مقیم تھے، ان کے بچوں نے ہمارے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ آپ کی طویل اور بابرکت فعال زندگی کا راز صبح سویرے فجر پر اٹھنا، ذکر الہی کثرت سے کرنا، پیدل چلنا اور سائیکل پر اسکول اور دفتر آنا تھا۔ انتہائی سادہ خوراک لیتے تھے اور ہمیشہ کانے اور صابر رہتے تھے۔ خلفائے کرام سے بے انتہا اور سچی محبت رکھتے تھے۔ کہتی ہیں ہم سب بچے باہر تھے، جب ان کو کہتے کہ آپ باہر آ جائیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسلم موعود کی غور میں نے روزانہ دعا کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں باہر نہیں آ سکتا۔ حضرت مسلم موعود سے بھی خاص محبت اور لگاؤ تھا ان کو۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس دعا کے لیے آتا، سب سے پہلے کہتے کہ خلیفہ وقت کو خط لکھو، پھر دعا کروں گا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اور سونے سے پہلے قصیدہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا یا عین فیض اللہ العرفانی والا، یہ پورا سب اشعار پوری سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پورا قصیدہ۔ پھر یہ لکھتی ہیں کہ میرے ابا جان نے خواب کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے، جو ان کے والد یعنی ان کے دادا نے، بیٹی کے دادا نے دیکھی تھی کہ ابراہیم کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے
اور وہ ڈر رہے ہیں کہ میں کہیں نیچے نہ گر جاؤں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میں کھجور کے درخت کے آخری حصے تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو آپ یعنی میرے والد صاحب اس خواب کی اپنی طویل العمری اور علم کی لیتے تھے۔ شیخ مبارک احمد صاحب ناظر دیوان پاکستان لکھتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد بھی رہا، پھر 5 سال اسکول میں پڑھایا بھی ان کے ساتھ ٹیچر کے طور پہ۔ بورڈنگ میں بھامڑی صاحب ٹیوٹر کے طور پر کام کرتے تھے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے کام کیا ہے۔ بورڈنگ کے لڑکوں کے ساتھ احمدی اور غیر احمدی سب بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کا سلوک روا رکھتے تھے۔ ہر لڑکے کی طبیعت اور مزاج کے مطابق تربیت کا الگ الگ طریقہ اختیار کرتے۔ لڑکے بھی آپ سے بہت جلد مانوس ہو جاتے اور باپ ہی کی طرح عزت اور سلوک رکھتے تھے۔ اکثر وقت بورڈنگ میں گزارتے، نماز کی امامت کرواتے، سب لڑکوں کی نماز میں خاص نگرانی کرتے، اور بڑے پیار اور محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے تھے۔ میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں، اور سختی بھی انہوں نے کی مجھے، بلکہ میں ان کو جب ناظر اعلیٰ سے سختی ان کی یاد کرایا کرتا تھا تو ہنس دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، اصلاح کی غرض ہوتی تھی۔ صدارت کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ان سب گھروں کو پتہ ہے جن میں کوئی مرد نہیں ہوتا، جہاں عورتیں اکیلی رہتی ہیں یا مرد باہر گئے ہوتے ہیں سفر پہ، تو میں بازار جاتے ہوئے گھروں سے رابطہ کر کے آتا ہوں تاکہ شہر میں کوئی کام ہو تو بتا دیں، اور پھر ایک تھیلا ہوتا تھا، قلم ہوتی تھی، کاغذ ہوتا تھا، اس پہ لکھ لیتے تھے کہ کیا چیزیں لا کے دینی ہیں۔ پھر ہر گھر میں ان کا سودا پہنچا بھی دیا کرتے تھے۔ ڈاک خانے میں پوسٹ کر دیتے، خط اگر لکھنے والے ہوتے، خط اگر وہاں سے آئے ہوتے تو وہ ڈاک خانے سے لے آتے، ان کو گھروں میں پہنچا دیتے۔ پھر اگر کہتا ہے خط پڑھ کے سنا دیں، کوئی ان پڑھ ہوتا تو اس کو پڑھ کے سنا بھی دیا کرتے تھے۔ زبردست امین تھے، کبھی کوئی کسی کی بات کسی دوسرے سے نہیں کرتے تھے۔ بعض معاملات صدر محلے کی وجہ سے ان کے پاس معاملات بیویاں لے کے آتی تھیں، خامدوں کی کمزوریاں بیان کرتی تھیں، تو آپ خامدوں کو بغیر احساس دلائے اچھا موقع دیکھ کر نصیحت کر دیا کرتے تھے اور معاملہ سلجھا دیا کرتے تھے۔ غرض محلے کے افراد، مرد اور عورتیں اور بچے ان کو باپ کی طرح مہربان پاتے تھے۔ یہ ہے اصل طریقہ عہدیداروں کا کہ کس طرح ان کو لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مربیان کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ نظمیں بھی یاد کرو، کچھ مسلمانوں کے شعری کلام بھی پڑھو، اس میں بھی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اور خود انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ قصیدے پڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں، بس یہ مربیان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی ایک بیٹی کو گاؤں سے روا آتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ بڑے صبر اور سکون سے اس صدمہ کو برداشت کیا انہوں نے۔ پھر ایک دوسری بیٹی لندن میں بیمار فوت ہو گئی، اس وقت یہ بیمار بھی تھے، جنازہ روا لایا گیا۔ اس وقت بھی بڑے حوصلے سے صدمے کو برداشت کیا، بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ہر انداز سے ایک کامیاب زندگی گزاری اور لمبی زندگی گزاری، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ دوسرا جہان اس جہان سے بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا جنازہ جس کا پڑھانا ہے میں نے ان کا، وہ ہیں یوسف جارے صاحب، گھانا کے رہنے والے ہیں۔ ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر مشری انچارج گھانا لکھتے ہیں مرحوم موسی تھے، مخلص احمدی دوست تھے، مختلف عہدوں پر فائز رہے اور بھرپور جماعتی خدمات کی توفیق پائی۔ وفات کے وقت 2 احمدیہ سینئر ہائی اسکولوں کے چیئرمین بورڈ کے طور پر بھی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ تعلیم کے شعبہ سے منسلک تھے۔ ریٹائرمنٹ سے قبل پورٹسن اور پھر کماسی کے احمدیہ سینئر اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر خدمت انجام دیتے رہے۔ یوسف صاحب نے بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ گھانا بھی خدمت کی توفیق پائی۔ خلیفہ مسیح رابع کے 1988 کے دورے کے دوران
آپ بطور مجلس خدام احمدیہ صدر مجلس خدام احمدیہ خدمت انجام دے رہے تھے، اور سیکیورٹی کے سلسلے میں بہت خدمت کی، مرحوم تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک تھے، اور احمدی نوجوانوں کی تعلیم کے بارے میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ان کے ایک پوتے اس وقت مربی سلسلہ ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے الحاج عثمان بن آدم صاحب غانہ کا، یہ بھی 81 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بارے میں امیر مشری انچارج لکھتے ہیں، وصیت کے نظام سے منسلک تھے، نہایت مخلص احمدی تھے، نوازوں کو پابند، چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، خلافت کے سچے وفادار، اور یہی جذبہ انہوں نے اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خوب توجہ دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے فانٹی زبان کے ترجمے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ قرآن کریم کا فانٹی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اس میں کافی انہوں نے کردار ادا کیا۔ ان کی بیگموں کا کہنا ہے کہ مرحوم انتہائی تحمل مزاج اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ 2012 میں اللہ کے فضل سے حج کی سعادت پائی۔ جماعت کے بہت سے افراد کو انہوں نے قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما